Good morning, boys and girls. This particular lesson, The Cockfight by Amin Kamil, is meant for class 12 students. This is chapter 14 of your text. First, let us look at the introduction and then we will try to discuss the summary of the lesson. Yes, okay, boys and girls, this is, displayed on your screen fully. Amin Kamil is The Cockfight is translated by Nirja Mattu. Remember, it is translated by Nirja Mattu. Bring alive a typical Kashmiri neighborhood, showcasing with accuracy the attitudes of neighbors towards one another. Right? Now, in this lesson, he is discussing the neighboring relation between two neighbors. But the idea here is okay, neighboring relations are there, but it is basically the women psyche, in other words. How women psyche of illiterate women, that exists in neighborhood among one another. That is being basically discussed in the lesson. ٹھیک ہے یعنی دو ہمسایوں کے تعلقات اور ہمسایوں میں لیڈیز کے تعلقات اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے ان کی سائیکالوجی کے اوپر اور ایلیٹریٹ ویمن جو ہوتی ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کس نظر سے دیکھتی ہیں دیئر از جیلیسی فیکٹر دیئر از اینگر دیئر از دا ریلیشنز آف کنفرنٹیشن بٹوین ون اینڈ ادر یہ سب کچھ ہمیں اس لیسن میں دکھتا ہے اے کنٹینشن بٹوین ٹو نیبرس about owning a superior rooster turns on its head. بنیادی طور کیا ہوتا ہے contention between two neighbors, right? There is some sort of conflict between two neighbors. دو neighbors, but by two neighbors, we, the writer simply means women, عورتیں neighbors, ٹھیک ہے جینٹس تو obviously ہو جاتے ہیں خود بخود لیکن it is basically, two neighbors he means when if you talk of ladies too who are living in neighborhood with one another اور کیا چیز ہے جس کے اوپر کنفرنٹیشن ہو رہی ہے اباؤٹ اوننگ اے سپیریئر روسٹر ایک کوالٹی آف روسٹر مطلب یہ کہ مرغا جو ہے کس کا سپیریئر ہے کس کا انفیریئر ہے اس کے اوپر ایک طریقے کا کنفرنٹیشن چلتی ہے ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوتا ہے این ایل فیٹڈ روسٹر سیوز اٹ سیلف from the butcher's knife by performing a rare act of boldness, almost like a gladiator. An ill-fated rooster, جس کو اس ٹیکسٹ میں دکھایا گیا ہے منحوس قسم کا مرغا it saves its life اپنی زندگی بچا لیتا ہے کیسے from the butcher's knife ایکچولی اس کو مارنے لے جا رہے تھے اس کو اب مرنے کا ٹائم بالکل قریب تھا مرغے کو اب بوچر جو اس لیسن میں ہے وہ اس کو مارنے والا ہی تھا اس وقت کیا ہوا ایک عجیب بات ہوئی اس مرغے نے کچھ ایسا کرتب دکھایا ہی از پرفارمنگ اے ریئر ایکٹ آف بولڈنس بڑی جرت والا اس نے کام کیا آلموسٹ لائک اے گلیڈیٹر اور جس کی وجہ سے وہ بچ گیا یو انڈرسٹینڈ یعنی اس کی موت بالکل آ چکی تھی لیکن وہ بچ گیا اب کیا ہے لیسن آل اباؤٹ اٹ از آل اباؤٹ ویمن سائیکی آف کشمیری ویمن اسپیشلی جس وقت وہ نیبرہڈ میں ہوتی ہیں ایک عورت کا دوسرے ترین کیسا رویہ ہوتا ہے اینڈ دیئر از اے لاٹ آف تھنگز دیٹ ہیپنز ان دا لیسن آپ کو ایبیوزز وغیرہ بھی نظر میں آتے ہیں یو ہیو ٹونٹنگ میسیجز دیٹ آر پاسڈ ہیئر اینڈ دیئر اور کافی چیزیں لے کر کافی ایشوز کے اوپر اس لیسن میں بات ہوئی ہے لیکن آئی سمپلی ریکویسٹ مائی اسٹوڈنٹس that do one thing go through the entire lesson go through the whole lesson جتنا بھی لیسن ہے اس کے تھرو جائیں ہمارے پاس یہاں اس طریقے کا ٹائم نہیں ہے where we will discuss the line by line summary that is not going to happen اور وہی ہم نے کیا بھی کل ملا کے اس ٹیکسٹ میں لیکن ہم نے کوشش کی کہ ایشوز کو زیادہ سے زیادہ حل کیا جائے اور بچوں کے لیے آسان بنایا جائے رائٹ Okay, now see the summary. You can understand other things here. یہ دیکھیے summary. When Ghulam Khan brings home a roaster
whose price is cleverly exaggerated to his wife Shahmal. She swelled with pride and forgets almost everything around her. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. من غلام خان ایک ہمسائے کا نام ہے, ایک دا اونر آف اے بلڈنگ لیٹ اس سے, ٹھیک ہے. وین ہی برنگس ہوم اے روسٹر, جس میں اس نے ایک مرغے کو لایا کہاں, گھر میں, ٹھیک ہے, مرغا لے آیا وہ گھر میں. ہوز پرائز ہی کلیورلی ایگزیجریٹڈ ٹو ہز وائف شامال, چونکہ بیوی اس کی شامال وہ پہلے سے کہتی تھی اس کو کہ کوئی مرغا ہونا چاہیے ہمیں, اور مرغا لے آؤ, وہ ڈیلی اس کو شی انسسٹس رائٹ. لیکن کیا ہوا ایک بار, تو غلام خان نے مرغا لایا, ہوز پرائس ہی کلیورلی ایگزیجریٹڈ, اور اس نے جو اس کی قیمت تھی اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کیا, اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا قیمت کو. کس کے سامنے, اپنی بیوی کے سامنے, شامال کے سامنے. اور شامال دیکھو کیا ہوا, شی سویلڈ ود پرائڈ, شی از ویری ہیپی اینڈ فارگیٹس آلموسٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ ہر, اور اس کو کوئی چیز اپنے ارد گرد یاد نہیں رہی, وہ اتنی خوش ہو گئی. شی اناؤنسز لاؤڈلی, اب دیکھو کیا اناؤنس کیا اس نے لاؤڈلی, میکنگ شیور, کیوں اب لاؤڈلی کیوں, اس وجہ سے تاکہ اس کی ہمسائے اچھی طریقے سے بات سن سکے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے چونکہ بیسیکلی یہ جو سٹوری ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ہے مکان کے سامنے, ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے کے تئیں کیسے تعلقات ہے اس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. She announces loudly. Now she announces loudly what? Making sure her voice reaches the ears of her neighbor and rival جانی دا سکنی. چونکہ اس لیسن میں شامال کا جو رائول ہے وہ ہے جانی دا سکنی, ایک ویمن جس کا نام جانی ہے, اور اس کو سنانے کے لیے اس نے زور سے اناؤنسمنٹ کی. کیا اناؤنسمنٹ کی, اس نے چلایا, میکنگ شیور her voice reaches the ears of her neighbor and rival جانی دا سکنی, تاکہ آواز جانی دا سکنی کے پاس پہنچے, ٹھیک ہے. ہر اونرشپ آف اے روسٹر آف اے ریئر پیڈیگری, رائٹ. کیا چیز, جس کو مرغا لایا, مرغی کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے. ہر اونرشپ آف اے روسٹر, کہ شی ہیز گاٹ ناؤ اے روسٹر آف ریئر پیڈیگری, این ایکسٹرا آرڈنری ٹائپ آف روسٹر. دس از اکارڈنگ ٹو وٹ از کالڈ شامال, رائٹ. اس کے حساب سے یہ ایک خاص قسم کا جناب علی ایک کائنڈ آف روسٹر ہے, رائٹ. شی ڈاٹس آن دا روسٹر اینڈ پریزز اٹ ٹو دا اسکائز. اب وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے, اس کے روسٹر کے ساتھ, اپنے اس مرغے کے ساتھ, اور اینڈ پریزز اٹ, اور بہت زیادہ تعریف کرتی ہے, بڑا چڑھا کی تعریف, ٹو دا اسکائز, بہت زیادہ تعریف کرنا. پریزز اٹ ٹو دا اسکائز مینس کافی زیادہ تعریف کرنا. اینڈ ٹرائنگ ٹو میک فن آف جانی, کیوں کرتی ہے تعریف, ان آرڈر ٹو میک فن آف جانی, ان آرڈر ٹو ٹونٹ جانی, یو انڈرسٹینڈ. جانی کو تنگ کرنے کے لیے, جانی کو ستانے کے لیے, جانی کا مذاق اڑانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. بٹ وین شی کالز جانیز روسٹر اے سکوینجر, لیکن جب اس نے جانی کے مرغوں کو کیا بتایا, اے سکوینجر. اے سکوینجر اے ویری نیگیٹو ٹائپ آف ورڈ, اے ویری نیگیٹو کنوٹیٹڈ ورڈ, ٹھیک ہے, یعنی بدبودار. مطلب اس کا کیا ہوگا, بدبودار, جو اچھا نہ ہو, اس طریقے کا. وین شی کالز جانیز روسٹر, جس کو اس نے جانی کے مرغے کا بتایا کہ وہ کیا ہے, ایکچولی ایک بدبودار مرغا ہے, ایک اچھا مرغا نہیں ہے, اچھی کائنڈ کا نہیں ہے. جانی فیلز ابیوزڈ, جانی کو محسوس ہوئی بہت زیادہ ابیوز, میرا مطلب ہے اس کو ایک طریقے کی گالی محسوس ہوئی. اینڈ شی از آؤٹ ریجڈ, اور اس کے اندر بہت زیادہ غصہ آ گیا, ٹھیک ہے. کس کے تئیں, شامال کے تئیں, کیونکہ شامال نے اپنے مرغے کو بڑا چڑھا کے پیش کیا اور اس کو بتایا کہ یہ بہت اچھے کائنڈ کا ہے, اور جانی کے مرغے کو ایک سکوینجر بتایا, یعنی ایک بدبودار کائنڈ کا مرغا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے جانی نے محسوس کیا, کافی زیادہ پرابلم ہوئی جانی کے ودن دا اسٹرکچر, ودن دا باڈی, اینڈ شی از آؤٹ ریجڈ, اور اس کو بہت زیادہ غصہ آیا. ان فیکٹ جانیز ڈاٹیڈ ریڈ روسٹر, جو جانی کا ڈاٹیڈ ریڈ روسٹر ہے, ریڈ کلر کا روسٹر, رائٹ, لکس مچ اسٹرانگر دین شامالز امپریسیو سنو وائٹ روسٹر. کافی زیادہ اسٹرانگ ہے, دکھتا ہے کافی زیادہ اسٹرانگ. کہاں, کس سے, شامال کے سنو وائٹ روسٹر سے, ٹھیک ہے.
سنو وائٹ روسٹر اس کا کلر ہے جانی کے مرغے کا، اور اس کا یہ جو کلر ہے اس سے اچھا دکھتا ہے کس کا مرغا، سٹرونگ دکھتا ہے جانی کا مرغا، ٹھیک ہے. اور اس کا جو یہاں پہ شکل صورت دکھائی گئی ہے وہ ریڈ. اب دیکھیے ایکچولی یہ ایک ہی معاملہ اس نے لایا ہے رائٹر نے یہاں پر اوبویسلی مرغوں کا، لیکن ادروائز دیر آر نمبر آف ادر پرابلمز اسپیشلی ان دا ولیج ایریاز ود illiterate women اینڈ دیٹ ٹو ان دا نیبرہڈ، جو اس میں سکپ کی ہیں اس نے، مگر آئیڈیا یہی ہے کہ ان کو دکھایا جائے کہ ریلیشنز کیسی ہوتی ہیں ویمن کی ان ولیج ایریاز میں، رائٹ. اوکے ناؤ سی دس. ایٹ نائٹ شامال's rooster starts crowing. اب چونکہ شامال نے کافی اپنے مرغے کو بڑا چڑھا کے پیش کیا ہے، لیکن نائٹ کے ٹائم کیا ہوا، شامال's rooster starts crowing. رات کے اندھیرے میں شامال کا سنو وائٹ روسٹر اذانیں دینے لگا. کروئنگ سمپلی مینس اذانیں دینے شروع کر دی. اس نے چلانا شروع کیا جو مرغے عام طور کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں وہ والے. لیکن کب کیا، رات کے اندھیرے میں، رائٹ، رات کے ٹائم. شی از اسٹنٹ. یو کین انڈرسٹینڈ دا ورڈ اسٹنٹ، اگین اے ورڈ دیٹ ہیز اے نیگیٹو کنوٹیشن، رائٹ. وہ انتہائی زیادہ پریشان ہو گئی. شی از کنفیوزڈ، شی از ڈسٹربڈ، رائٹ، اینڈ ڈیسائڈیڈ ٹو گیٹ اٹ کلڈ. چونکہ اس طریقے کا مرغا جو ہے کافی منحوس مانا جاتا ہے جو رات کے ٹائم اذانیں دینی شروع کرے. لہذا شامال کا جو بڑا چڑھا کے پیش کرنا تھا وہ وہیں رہ گیا، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی. اینڈ ڈیسائڈز ٹو گیٹ اٹ کلڈ. اور اس نے بالکل لے لیا ڈیسیشن کہ اس کو اب مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے مرغے کو، ٹھیک ہے. کیوں؟ واٹ از ایٹنگ ہر from within is that Johnny would make fun of her for having bought an ominous roaster. ٹھیک ہے. What is eating her from within؟ کیا چیز کو کھا رہی ہے اندر سے جانی کو، شامال کو کون سی چیز اندر سے کھا رہی ہے، اندر سے کھا رہی ہے. وہ یہ کہ جانی would make fun of her، کہ جو اس کی ہمسایہ ہے جانی دا سکنی، وہ اس کا بہت زیادہ مذاق اڑائے گی. فار ہیونگ باٹ این اومنس روسٹر، چونکہ اس نے ایک منحوس مرغے کو لایا ہے گھر، ٹھیک ہے. اب چونکہ اس کو یہ چیز بہت زیادہ چبھ رہی ہے، اس کو زیادہ پریشان کر رہی ہے. اب شامال نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس مرغے کو مار دیا جائے. شامال از فلڈ ود ڈسگسٹ. شامال کو بہت زیادہ نفرت ہوئی اس مرغے کے ساتھ، ٹھیک ہے. فار ہر روسٹر اینڈ ٹرائز ہارڈ ٹو ناٹ انوائٹ جانیز اٹینشن ٹو اٹ. اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ جانی کا دھیان اس کے اوپر نہ آئے، جانی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ شامال کا مرغا ہے جو رات کے ٹائم اذانیں دیتا ہے. اب وہ اس وجہ سے بہت جلدی میں ہے تاکہ وہ اس مرغے کو مار دے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے کیا ہوا. گیٹنگ ہوم ٹو ٹیک ہر روسٹر ٹو سمتھ. اب اس نے فٹافٹ کیا کیا، گئی وہ فٹافٹ گھر ان آرڈر ٹو ٹیک ہر روسٹر ٹو سمتھ دا سلاٹر، تاکہ وہ اس مرغے کو لے جائے کس کے پاس، سمد کے پاس. سمد کون ہے؟ سمد ایک باؤچر ہے، سلاٹرر ہم کہتے ہیں اس شخص کو جو ذبح وغیرہ کرتا ہوگا کسی محلے میں یا کسی جگہ پر، ٹھیک ہے. تو اس کے پاس گئی. شامال سیز دا روسٹر انگیجڈ ان اے فیئرس فائٹ. اس سے پہلے کہ وہ مرغے کو لے جاتی وہاں پر، اس نے دیکھا کہ اس کا مرغا جو ہے اور ہمسایہ مرغا وہ آپس میں انگیج ہوئے ہیں کس میں، ان اے فیئرس فائٹ. ان کے درمیان بہت زیادہ جنگ چھڑی ہے، وہ لڑائی کر رہے ہیں شامال کا مرغا اور جانی کا مرغا، ٹھیک ہے. یہ آپس میں بہت زیادہ لڑائی ان کی چل رہی ہے کمپاؤنڈ میں، مکان کے بالکل سین میں. جانیز روسٹر ہیڈ اے ٹریک ریکارڈ آف وکٹریز ان دا نیبرہڈ. جانی کے مرغے کا جو ریکارڈ ہے، پرانا ریکارڈ، ٹریک ریکارڈ، وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر وکٹریز اس کی حاصل ہوئی ہیں سارے نیبرہڈ میں جتنے بھی مرغے تھے ان کو اس جانی کے مرغے نے ہرایا ہے. یہ اس کا پرانا ریکارڈ سٹینڈ ہے، ٹھیک ہے. دا ڈم فاؤنڈیڈ شامال از شور آف اے لاس. ڈم فاؤنڈیڈ کہتے ہیں جو انتہائی جس کی زبان تک بیٹھ جائے بیکاز آف سرٹن پرابلمس. ڈم فاؤنڈیڈ شامال کو کیا مسئلہ ہوا، شامال اتنی ڈسٹرب ہے، شی از شور آف اے لاس. اس کو پورا پتہ ہے کہ اس مرغے کا اب حال خراب ہونے والا ہے.
یعنی شامال کا جو مرغہ ہے اس کو ہرائے گا جانی کا مرغہ، ایکچولی یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دا کنسیکوینٹ ڈسگریس، اور اس وجہ سے اس کو کافی ذلت اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے. ود ہر ہارٹ ان ہر ماؤتھ شی واچز دا فیروشیس اینیمل ریکلیسلی اٹیک ایچ ادر. اب کیا ہوا، اب وہ بالکل دیکھ رہی ہے دونوں مرغوں کو جس کو وہ لڑائی کر رہے ہیں، اور بہت ہی سنگین قسم کی لڑائی چل رہی ہے ان دونوں کے درمیان. شی واچز دا فیروشیس اینیمل ریکلیسلی، دیکھ رہی ہے کہ دونوں مرغے ایک دوسرے کو بہت طریقے سے کاٹ رہے ہیں. پیکنگ اینڈ ٹیئرنگ شارپلی ود ہر بیکس، وہ ایک دوسرے کو بالکل خطرناک طریقے سے کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں کے جو ہوتا ہے ان کا کراؤن، وہاں سے خون گر رہا ہے، رائٹ. ایکچولی بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہو رہی ہے. شامال از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ کرسنگ جانیز روسٹر. شامال اب تیار ہی تھی کہ وہ بہت لعنت ملامت کرتی جانی کے روسٹر کے اوپر، جانی کا جو مرغہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ، شرارت اور لعنت ملامت کرتی. اینڈ اسٹارٹ اے کرل ود ہر، اور بالکل تیار تھی وہ لڑائی کرنے کے لیے، کس کے ساتھ؟ جانی کے ساتھ. when Johnny's rooster flees the fight. when Johnny's rooster flees the fight، جس کا جانی کا روسٹر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا، یعنی وہ ہار گیا، وہ لڑائی جو ہے آپس میں وہ ہار گیا جانی کا مرغا. شامال میکس اٹ کلیئر ٹو جانی، شامال اب کلیئر کر رہی ہے کس کو؟ جانی کو. بتا رہی ہے زور سے that her roosters crowing at the fall of night is no voice. اگر اس کا مرغا رات کے ٹائم اذانیں دیتا ہے، یہ کوئی بہت برائی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بری بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز، تب تک جب تک اٹ ہیز دا پراپر فائٹنگ میٹل، جب تک اس کے پاس لڑنے کی پوری صلاحیت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں لڑنے کی صلاحیت ہے تب رات کے ٹائم اس کی اذانیں دینا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ منحوس نہیں سمجھا جائے گا، رائٹ. This is basically the summary of the lesson. You understand? I think you have understood it. Bunyadi طور، that's why I told you should do one thing: go through the whole lesson in the text, right? اور اس میں جانے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو کہانی کے باقی جو ہے nook and corners, you can easily understand them. You will understand especially the psyche of women, and especially the psyche of illiterate women that are living in village areas, right? That is, the lesson is based on that philosophy, right? I am leaving you here. I will meet you in the next lecture, and we'll discuss number of other issues. Okay, for today it is enough. Thank you for cooperating.